وارثان حرف و قلم ایک طویل عرصے سے ان کوششوں میں مصروف ہے کہ شہر کی یا علاقے کی ادبی شخصیات اور دیگر اہم شخصیات کی تعزیت کی جائے تاکہ ان کی اچھائیوں کو، ان کے کاموں کو، ان کی ادبی خدمات کو ہم یاد کر سکیں اور لوگوں تک ان کی یادیں پہنچا سکیں۔ آج کا یہ تعزیتی جلسہ شاہ حسین نہری صاحب کی خوبیوں، ان کی شخصیت، ان کی ادبی خدمات کو یاد کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ میں آج کے اس اجلاس کے صدر محترم عالی جناب ڈاکٹر ارتقا افضل صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ شہنشین پر رونق افروز ہوں۔ ہم اس تعزیتی اجلاس کا آغاز انشاءاللہ سید زبیر ندوی صاحب کی خیرت سے کریں گے، اور آپ حضرات اچھی طرح واقف ہیں، میں اعادہ پھر سے کر دوں کہ خیرت کے دوران قرآن کی کسی بھی قسم کی کوئی باتیں وغیرہ نہیں ہونی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سید شاہ حسین نہری صاحب ایک ایسی شخصیت تھے جو اپنے اخلاق، اپنی عادات، اپنے اطوار اور اپنے مزاج کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ ان کا انکسار، ان کی خوش کلامی، ان کا خوش مزاج ہونا، یہ ہمیشہ یاد آتی رہیں گی ان کی باتیں۔ شاہ حسین نہری صاحب ایک ایسی شخصیت تھے جو انتہائی شریف النفس ہونے کے ساتھ راست گو بھی تھے، اور بعض معاملات میں وہ بہت سخت بھی تھے۔ جیسے اپنے دینی موقف کے معاملات میں وہ بہت سخت تھے، اس میں وہ کسی طرح کا کوئی کمپرومائز بالکل نہیں کرتے تھے۔ شاہ صاحب نے شاعری بھی بہت کی۔ غزلوں کے علاوہ ان کے خطاط تاریخ وہ تو روز کا معمول تھا۔ کوئی پیدا ہوا تو وہ خطا لکھتے تھے، کسی کا انتقال ہوا تو وہ خطا لکھتے تھے، کسی کی کتاب شائع ہوئی تو خطا لکھتے تھے، کسی کا اگر کوئی اور اس کی زندگی میں کوئی اہم مرحلہ آیا، کسی کی شادی ہوئی تو خطا لکھ رہے ہیں، تو وہ لوگوں کی خوشیوں میں، ان کے غم میں بھی اپنے خطاط کے ذریعے شامل ہوا کرتے تھے، جس طرح خان شمیم صاحب اپنی نظموں کے ذریعے لوگوں کے دکھ سکھ میں اور خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ شاہ حسین نہری صاحب کے والد محترم سید احمد نہری صاحب ایک شہر کی ایک معروف شخصیت تھے، پیشے سے وکیل تھے اور جماعت اسلامی ہند سے وابستہ تھے۔ ہم نے اپنے بچپن میں ان کو دیکھا بھی ہے، ان سے ملاقاتیں بھی کی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے کا بھی ہمیں شرف حاصل ہے۔ یہ اس وقت سے ہوا جب شاہ صاحب بیڑ میں تھے، کرنل درویش نہری فوج میں تھے، اور ان کے ایک اور صاحبزادے وہ سعودی میں تھے۔ یہاں نہری صاحب رہا کرتے تھے، ان سے ملنے کے لیے میں ضیاء الدین صدیقی اور ڈاکٹر عبدالغفار قادری اکثر جایا کرتے تھے، اور محترم سے، بزرگوار سے ان کی خوش کلامی اور اچھی اچھی باتیں اور ان کے قہقہے سنا کرتے تھے۔
ہم کو پھر بعد میں شاہ صاحب سے تعارف ہوا، جب بیڑ میں ایک سلسلے میں میرا جانا ہوا تو پھر وہاں شاہ صاحب سے ملاقاتیں ہوئیں. ان کا مجموعہ آیا شبتاب، تو شبتاب مجھے ملی نہیں تھی. اب کتاب حاصل کرنے کے لیے میں نے ان سے کہا کہ موصوف میں کتاب عنایت فرمائیے تاکہ میں اس پہ تبصرہ کروں. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ تبصرہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو عارف صاحب ساتھ میں تھے. عارف صاحب نے بولے کہ عجیب آدمی ہے وہاں سے نکلنے کے بعد کہ ایک آدمی جو تبصرہ کرنا چاہ رہا ہے اس کو وہ کتاب نہیں دے رہے. حالانکہ لوگ اپنی کتاب چھپوانے کے بعد تبصرہ کرنے والوں کو خوشی خوشی کتاب دیتے ہیں. یہ عجیب شخص ہے. وہ عارف صاحب کی شاہ صاحب سے دوسری ملاقات تھی جس کا ذکر انہوں نے جو ہے وہ شاہ صاحب پر جو مجلہ شائع ہوا ہے عالمگیر ادب کا اس میں بھی ذکر کیا ہے. شاہ صاحب وضع خطا سے سب کو پتا ہے کہ وہ ہمیشہ شیروانی، ٹوپی اور پاجامے میں ملبوس رہا کرتے تھے. اپنی وضع خطا انہوں نے جب سے اختیار کی اس کے بعد کبھی تبدیل نہیں کی. اور اپنے وقت جب انہوں نے ایم اے کیا تھا مراٹھ واڑہ یونیورسٹی سے، اس وقت یونیورسٹی ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھ واڑہ یونیورسٹی نہیں ہوئی تھی. تو اس وقت انہوں نے اردو سبجیکٹ میں ٹاپ کیا تھا اور اس سال کے وہ گولڈ میڈلسٹ تھے. ان ساری خوبیوں کے باوجود شاہ صاحب ان تمام خوبیوں کے ساتھ شاہ صاحب بیڑ میں اپنی زندگی گزارتے رہے جب تک وہ وہاں ایک پروفیسر کی حیثیت سے کام کرتے رہے. ریٹائرڈ ہونے کے بعد انہوں نے سبکدوشی کے بعد اورنگ آباد کو بسانا زیادہ مناسب سمجھا اور یہاں کر انہوں نے مستقل قیام اختیار کر لیا. شاہ صاحب کے اورنگ آباد آنے کے بعد عالمگیر ادب کا قیام عمل میں آیا اور اس کے تحت مختلف شخصیات کے مجلے نکلے جو عالمگیر ادب میں شامل تھے. پہلا مجلہ نکلا ہے اسلم مرزا صاحب پر، دوسرا سحر سیدی صاحب پر، تیسرا عارف خورشید پر، چوتھا شاہ حسین نہری پر، ان کے بعد حمید سہروردی صاحب پر، جاوید ناصر صاحب پر اور نور الحسین صاحب پر. یہ 7 مجلے عالمگیر ادب کے جو نکلے ہیں یہ شاہ صاحب کی تحریک اور اسلم مرزا صاحب کی خواہش، عارف صاحب کی خواہش، یہ تمام لوگوں نے اس دن مل کر فیصلہ کیا تھا. جیسے نور الحسین صاحب کے بڑے صاحبزادے فرحاج کا ولیمہ تھا، وہیں سے یہ لوگ گئے ایک جگہ بیٹھے اور یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی زندگی پر، اپنے ادب پر خود اپنے شمارے نکالیں گے اور یہ 7 شمارے نکل چکے ہیں. پھر اس کے بعد شاہ صاحب مفلوج ہو گئے کچھ عرصے کے لیے. مفلوج زندگی کے باوجود جبکہ آخر وقتوں میں انہیں نہ بولنا آ رہا تھا، نہ سنائی دے رہا تھا، نہ سجائی دے رہا تھا. شاہ صاحب کی خوبی یہ ہے کہ ویل چیئر پر وہ مختلف پروگراموں میں شرکت کرتے تھے، شادیوں میں شرکت کرتے تھے، تدفین میں بھی شرکت کرتے تھے. یہ شاہ صاحب کا ان کی ایک ایسی خوبی ہے جو کبھی بھلائی نہیں جا سکتی. حج کے دوران 2024 میں وہ بھی حج پر تھے، میں بھی حج پر تھا. ایک دن مجھے فون آیا کہ آپ کا قیام کہاں ہے، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. تو مجھے ہنسی آ گئی اس لیے کہ ان کی کیفیت اور ان کی حالت مجھے پتہ تھی کہ وہ پوری طرح مفلوج ہے، ویل چیئر پر ہے اور اتنے طویل فاصلے وہ کیسے طے کریں گے. میں نے ان کا پتہ پوچھا اور ان کے پاس پہنچ گیا. مجھے سامنے دیکھ کر وہ بے انتہا روئے، کافی دیر تک وہ روتے رہے اور اس کے بعد پھر بات چیت کیا اور کھجور کا ایک ڈبہ عنایت کر کے انہوں نے پھر ہم کو رخصت کیا. تو شاہ صاحب کی خوش اخلاقی، خوش مزاجی اور ایک ان کا مسلسل کام، چاہے وہ ادبی محاذ پر ہو چاہے دینی محاذ پر ہو، یہ آج لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ ہے. اور انہی یادوں کو تازہ رکھنے کے لیے آج میں درخواست کرتا ہوں جناب خان مقیم خان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور شاہ حسین نہری صاحب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب خان مقیم خان صاحب. ابوبکر رہبر نے اپنی تمہید میں اتنا سب کچھ کہہ دیا ہے. ان کی میرے استاد محترم سید شاہ حسین نہری کی زندگی کا پورا احاطہ کر لیا ہے. مگر میں یہ بتاؤں کہ مجھے وہ سعادت نصیب ہے کہ میں ہائی اسکول میں ان کا شاگرد رہا ہوں. اس دور میں جس طریقے کی تدریس ہوا کرتی تھی اس میں سب سے اچھی تدریس
مجھے بلا شبہ اس میں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ نا شاہ حسین نہری صاحب کی ہوا کرتی تھی. وہ بچوں کے ذہن کے مطابق اپنا سبق دیا کرتے تھے. بعد میں کالج آزاد کالج چلا گیا اور وہ بلبین کالج چلے گئے. بیچ میں ہمارا رابطہ یوں رہا کہ وہ کبھی ریڈیو آ جایا کرتے تھے ریکارڈنگ کے لیے، یا اورنگ آباد یہاں آنا ہوتا تو میں ان سے مل لیتا تھا. لیکن سب سے بڑا رابطہ میری بہن کے ذریعے، مرحوم کنیز فاطمہ کے ذریعے بھی تھا کہ وہ ان سے ملا کرتی تھیں اور شعر و ادب پر بات چیت ہوا کرتی تھی. شاہ حسین نہری صاحب کتنے عظیم شاعر تھے نہیں تھے، اس بارے میں تو یہاں پر ارتقاء افضل صاحب ہیں، ارتقاب حمید ہیں، اسلم مرزا صاحب ہیں، یہ بتائیں گے. مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وہ ایک عظیم شخصیت تھے. ان کے گفتار، کردار، اطوار اتنا اچھا، نیک، ان کا بنیادی طور پر نیکی ان کی بنیاد تھی. وہ جب بھی ملتے ان کا میلان، ان کا رجحان سب دین تھا. ان کی شاعری میں بھی آپ دیکھیے کہ ان کے احساسات، ان کے محسوسات، ان کے جذبات سب کے سب بڑے پاکیزہ ہیں. ان کی شاعری میں آپ کو وہ اشعار نہیں ملیں گے جن اشعار کی آپ کو تلاش ہوتی ہے. بہرحال کیونکہ اور بہت سارے لوگ بولنے والے ہیں، انہوں نے زندگی کے بہت ساری دکھ بھی سہے ہیں، میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے. کچھ خوشیاں بھی ملی ہیں، زندگی کا نام ہی دکھ سکھ ہے. لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ جب وہ اپنی آخری سانسیں لے رہے ہوں گے وہ بڑے خوش ہوں گے کہ اے رب، تجھ سے ملنے کے لیے اپنی عمر کے میں نے 86 برس گزار دیے، اب میں تیرے پاس آ رہا ہوں، میرے ساتھ اچھا سلوک کر. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ شاہ حسین نہری صاحب کو غریق رحمت کرے. خان مقیم خان صاحب نے جس طرح سے تقریر کی اور جتنے وقت میں تقریر کی، انہوں نے اس جلسے کے لیے ایک معیار قائم کر دیا ہے کہ تقریر کتنی ہونی چاہیے. چلیے اب میں نظم کے لیے خان شمیم صاحب کو مدعو کر رہا ہوں. شاہ صاحب پر لکھی ہوئی یا کہی ہوئی وہ نظم پیش کریں گے. ان سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور شاہ صاحب پر اپنی نظم پیش فرمائیں. جناب خان شمیم خان صاحب. السلام علیکم. شعری مجموعے شبتاب کے اجرا پر نظم کہی تھی، وہی سماعت فرما لیں. اس کا عنوان ہے سفیر وادی شبتاب. تمہیں شبتاب میں ڈھونڈا ہے میں نے، تمہیں شبتاب میں ڈھونڈا ہے میں نے، تم اپنے آپ کو پہچانتے ہو، یہی اللہ کی پہچان بھی ہے. تمہیں شبتاب میں ڈھونڈا ہے میں نے، تم اپنے آپ کو پہچانتے ہو، یہی اللہ کی پہچان بھی ہے. منا جاتے بزرگاں کی کڑی تم، دعاؤں کی مہکتی روشنی تم، وفاؤں کی چٹکتی چاندنی تم. مچلتا ہے سمندر نیکیوں کا کہ تم ہو سلسلہ شاہ علی کا. منا جاتے بزرگاں کی کڑی تم، دعاؤں کی مہکتی روشنی تم، وفاؤں کی چٹکتی چاندنی تم. مچلتا ہے سمندر نیکیوں کا کہ تم ہو سلسلہ شاہ علی کا. فقیری میں بھی ہے ایک بادشاہی، تمہیں شبتاب میں ڈھونڈا ہے میں نے. کھلا ہے دل کا دروازہ تمہارا، بصیرت ریز ہیں آنکھیں تمہاری. تم اپنی جستجو میں جی رہے ہو، دعاؤں کو پکڑنے دوڑتے ہو. تھکن آغوش مادر ڈھونڈتی ہے، مگر یہ رات تم کو سوچتی ہے. تمہیں اب سوچتا، تمہیں اب ڈھونڈتا ہے روز سورج، تمہیں شبتاب میں ڈھونڈا ہے میں نے. سفیر وادی شبتاب ہو تم، تمہیں سے باب روشن ہے سخن کے، تمہیں سے لفظ کی حرمت ہے زندہ، تمہیں سے حرف کے واہ ہیں دریزے. ادب گلشن میں ہے چرچا تمہارا، غزل کے لب پہ ہے لہجہ تمہارا. خضوع نیم شب تم کو مبارک،
तुम्हें शब्ताब में ढूंढा है मैंने. शुक्रिया. अभी 6 माह पहले शाह साहब की कुलियात गुलकुंज के नाम से शाये हुई है. उसका बीड़ में इजरा भी अमल में आया. उसी में से एक शेर मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ जो हस्बे हाल है. शाह भी अब उड़ गया है क्या, शाह भी अब उड़ गया है क्या, किस लिए है मरसी आखानी. हजरात, शाह साहब ने ऐसे कई अशार जिनमें उन्होंने अपने मक्ते का, अपने तखल्लुस का इस्तेमाल किया है, शाह को बहुत खूबी से इस्तेमाल किया है. चलिए इस पर हम कभी बात करेंगे, लेकिन अब मैं शाह साहब के बिरादरज़ादे जनाब एजाज नहरी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो शह नशीन पर तशरीफ़ लाएँ. जनाब एजाज नहरी साहब, आइए तशरीफ़ लाइए. आली जनाब सलीम मोहिउद्दीन साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ. जनाब सलीम मोहिउद्दीन साहब. शाह साहब के ताल्लुक़ से कहना मेरे लिए थोड़ा सा जज्बाती है. मतलब जिन लोगों से आपका ताल्लुक़ इस तरह का हो तो थोड़ी सी दिक्कत तो होती है. ये है कि एक इंतहाई मोहब्बत करने वाला और मुशफ़िक़ इंसान. मुझे 2 तरह से उनकी मोहब्बतें हासिल रही. एक तो बतौर शायर, वो अपने से छोटों से जिस तरह पेश आते थे आप सब जानते हैं. जिस वक्त हमको भी एहसास नहीं था कि हम कुछ कर सकते हैं, उस वक्त उन्होंने जो हौसला अफजाई की तो वो आज भी याद है और हमेशा याद रहेगी. दूसरा ये कि अल्लाह ने बाद में उनको पेशा होने का शर्फ भी बख्शा. उस मामले में भी उनकी रहनुमाई बहुत ज़्यादा मुझे हासिल रही. वो अपने आप को बतौर शायर हमेशा पेश करते रहे. कई चीज़ें उनके आगे थी, लेकिन उनकी शख्सियत को वो अपने तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते थे बतौर शायर. वो बड़े अच्छे नक़ाद थे. मुताला उनका बड़ा ज़बरदस्त था. ज़ुबान पे उनकी महारत के हम सभी कायल हैं, बल्कि जिनको हम उर्दू के बड़े नक़ाद मानते हैं वो भी इसके कायल हैं. उसका ख्याल मैं उस वक्त हुआ, वो तो नहीं बताते थे, जब शमसुर रहमान फ़ारूक़ी की मीर पर वो बड़ी किताब जिस पर उनको सबसे बड़ा अवार्ड भी मिला, शेर शोरंगेज़, उसके अंदर उन्होंने जब एतराफ़ किया कि मैंने पिछली किताब में शाह हुसैन नहरी साहब के कहने पर ये तब्दीलियाँ की हैं, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे ये इन बारीकियों से, इन नज़ाकतों से वाकिफ़ करवाया. तब हमको पता चला कि हम किस शख्स के साथ रहते हैं. बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत सारी बातें हैं. अबू बकर साहब उठ के खड़े नहीं हो जाएं, इसका डर हमेशा रहता है. तो बस एक शेर जो उनकी शिनाख्त था, वही शेर मैं कहना चाहता हूँ कि मैं सांसों की अपनी रवानी में था, समंदर मेरे साथ पानी में था. बेशक वो समंदर के साथ नहीं थे, समंदर उनके साथ था. मैंने एक इर्तिकाज़ भी बाद में बताएंगे अपनी गुफ्तगू में ये बात कि इकबाल ने जिस चीज़ को अपनी ताकत बनाकर अपने आप को मनवाया दुनिया से, शाह साहब ये काम बड़ी आसानी से कर सकते थे. अल्लाह ने उन्हें फ़न भी दिया था और वो इल्म भी नसीब किया था कि वो सब कर सकते थे. लेकिन जैसा कि अभी मुकीम भाई ने बताया और अबू बकर भाई ने बताया कि वो कुछ मामलात में सख्त थे. वो दायरों को और ख़ास तौर पर मजहबी दायरे को तोड़ने के क़तई ख़िलाफ़ थे और वो ये नहीं कर पाए, इसलिए वो अपनी शायरी को उसमें लेके भी नहीं जा सके. बहरहाल हम सब यहाँ जमा हैं और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इस नेक दिल और मुखलिस इंसान को उनके दर्जात बुलंद कराए और उनको अपनी जवार रहमत में जगह दे. एक दौर ऐसा भी गुजरा है शाह साहब पर कि जब उनका ट्रांसफ़र बीर से परभनी हो गया और सलीम मोहिउद्दीन परभनी में क़याम पजीर थे,
اور شاہ صاحب کے جاننے والے تو بہت ہو سکتے لیکن ہم مزاج سوائے سلیم کے وہاں ان کا کوئی نہیں تھا. تو روز دونوں ملتے تھے اور ایک دوسرے کو اپنی غزلیں سناتے تھے. سنانے والے شاہ صاحب زیادہ تھے, سلیم کو موقع کم ملتا تھا. سلیم زیادہ سنا کرتے تھے اور شاہ صاحب سنایا کرتے تھے. اور شاہ صاحب کے لیے بہترین وقت گزرا ہے وہ بہت. اب میں عالی جناب مخدوم فاروقی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب مخدوم فاروقی صاحب, پرنسپل ڈاکٹر رفیق زکریا کالج فار ویمن, نوکھنڈا. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. بے شمار درود و سلام اس ذات مقدس پر جس کو اللہ تعالیٰ نے پورے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت یوسف علیہ السلام پوری زندگی میں سارے اپس اینڈ ڈاؤنس, ہر ایک کو پتہ ہے کہ کنویں میں گرنے سے پہلے, ماں کی وفات کے بعد, پھر وہ گھر میں ظلم و ستم سہنے کے بعد, بھائیوں کی دشمنی کے بعد, کنویں میں گرنے کے بعد, بازار میں بکنے کے بعد, جیل میں رہنے کے بعد, جھوٹے الزامات لگنے کے بعد, نبوت, پھر جو ہے عروج, اور اس طریقے کے زندگی میں ہر ایک کے پلس مائنس واقعات آتے ہیں. لیکن سب سے خاص بات جو حضرت یوسف علیہ السلام نے آخر میں کہی وہ یہ ہے کہ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین, کہ اے اللہ تو جب مجھے وفات دے تو میں تیرا فرما بردار رہوں, اور قیامت کے دن جب حساب لے تو مجھے صالحین میں شامل کر دے. یہ پوری زندگی کا نچوڑ انہوں نے بتایا ہے کہ پوری زندگی جو ہے اللہ کی فرما برداری میں رہی تو آخرت بھی اللہ کی فرما برداری, آخر سانس بھی اللہ کی فرما برداری میں ہی ہوتی ہے. تو چونکہ شاہ حسین نہری صاحب سے بہت کم میری ملاقات ہوئی, لیکن وہ ملتے تھے, جانتا تھا میں, اور ان کے فرزند وہ تو کافی کلوز. اور اس کے بعد جو ہے ابھی میرے کالج میں ان کا نواسا امر اللہ, یہ جو ہے کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں اپنے خدمات دے رہا ہے. تو وہ بچہ بھی جب مجھے سناتا ہے ان کے قصے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھئی یہ ایک جو ہے ایپیٹوم رہے ہیں پیس کے, محبت کے. تو اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسی شخصیت جو اب تیرے دربار میں حاضر ہو گئی ہے تو ان کی مغفرت فرما, اور ان کو قیامت کے دن حساب آسان فرما, اور آخرت میں جو ہے فیصلے کے بعد ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اور وہ جس چیز کے لیے کھڑے رہے اور جو انہوں نے کیریکٹر یہاں پر پیش کیا, اللہ تعالیٰ ان کے خاندان والوں کو اور باقی کے جو بھی ان سے ایسوسیٹڈ لوگ رہے اور عام انسان جو رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اس سے فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اتنی بات کہہ کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں. مجھے یہاں بلا کر بات کرنے کا موقع دیا گیا, اس لیے میں فیم کا, وارثان حرف و قلم کا, ابو بکر رہبر صاحب کا, خالد سیف الدین صاحب کا ممنون اور مشکور ہوں, اور میں ان کے اہل خانہ کے لیے تعزیت پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب میں زحمت دینے جا رہا ہوں اظہار خیال کے لیے جناب اسلم مرزا صاحب کو. ان سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے عزیز ترین دوست کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب اسلم مرزا صاحب اور شاہ صاحب کی عالمگیر ادب کی وجہ سے بھی اور اس کے پہلے بھی کافی قربتیں رہی ہیں. اسلم مرزا صاحب سے درخواست ہے کہ وہ ان کے بارے میں اپنے خیالات, جذبات اور احساسات کا اظہار فرمائیں. شاہ صاحب کے بارے میں سوائے رونے کے میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. بہت شکریہ.
वफूर जज्बात की बिना पर असलम मिर्ज़ा साहब कुछ कह नहीं पाए और दोनों के ताल्लुक़ात और क़ुरबतें ऐसी ही थी कि अब यहाँ वो कुछ कहने या उनके बारे में बात करने की इस वक्त इस्तिताअत नहीं रख पाए, अपने जज्बात पर काबू उन्हें नहीं हो रहा है। फिर कभी किसी और मौके पर इंशाअल्लाह मुमकिन है कि असलम मिर्ज़ा साहब शाह साहब के बारे में अपने ख़यालात का इज़हार फरमा सकें। अब मैं दरख्वास्त करने जा रहा हूँ जनाब सफ़ी अनवरी साहब से कि वो शहनशीन पर रौनक अफरोज़ हों। तशरीफ़ लाइए जनाब सफ़ी अनवरी साहब। हज़रात, हमारे दरमियान महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी के सदर नशीन आली जनाब हसीन अख्तर साहब मौजूद हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ, चूँकि इनका ताल्लुक़ भी बीड़ से है, शाह साहब के खिदमतमंदों में से हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। जनाब हसीन अख्तर साहब। शाह साहब का हमारा ताल्लुक़ एक ख़ानदानी है। मेरे खुसर ज़करिया मदनी साहब और कर्नल नहरी, ये दोनों दोस्त और उनके भाई शाह साहब, तो हमारा घर पे आना जाना। फरीद मेरे क्लासमेट, इसलिए बहुत ज़्यादातर हम लोग उनके पास, जूना बाज़ार में मकान था उनका, जूना बाज़ार में हम लोग अक्सर जाया आया करते थे। दूसरा 1985 में, 85 से 90 का पीरियड था। उस वक्त खादर बादशाह की मस्जिद है, आप खालिद भाई को मालूम है, खादर बादशाह की मस्जिद में हर जुमा को उनका ख़िताब होता था और हम लोग छोटे थे। शहर के सब नौजवान वहाँ आके जमा होना कि आज शाह साहब का यहाँ ख़िताब है, तो बराबर लोग वहाँ पहुँच जाते थे। तो हमारे बीड़ वालों के लिए भी उनकी बहुत खिदमत रही। मेरा तो ताल्लुक़ ऐसा रहा, एहसन यूसुफ ज़ई, माइल यूसुफ ज़ई, मरहूम अख्तर साहब, सज्जाद साहब, शाह साहब, इनकी अदबी महफ़िलें जमती थी। मैं छोटा था तो उनका पानी ला के देना या और कुछ बहुत सारे काम कर लेना, तो उनके साथ ये अदबी महफ़िलों में हमारा जाना आना होता। दूसरा, खालिद भाई, मेरा रिश्ता भी शाह साहब की वजह से हुआ था। मेरे खुसर और शाह साहब, कर्नल लहरी साहब, ये दोस्त थे। तो हम लोग बेकारी में थे, सिर्फ अखबार में ख़बरें, न्यूज़ बनाना और ख़बरें वो अखबार में नामा निगरी करना। तो उस वक़्त शाह साहब ने बोले ज़करिया साहब को, कह रहे बेटा ये अच्छा है ज़करिया साहब, इनको दे दो। और भाई क्या करता है? कुछ नहीं, बोले उर्दू का काम करता है, करेंगे, बोले आगे बढ़ जाएगा। तो आज मैं अभी इफ्तिकार अफजल साहब को बोल रहा था कि उस वक़्त का जुमला है कि उर्दू का है, आगे बढ़ जाएगा। तो मैं जैसे ही चेयरमैन बना तो पहली मरतबा जब औरंगाबाद वहाँ से बॉम्बे से आया तो उनको मिलने को चले गया था पहले शुरू में। तो उनकी दुआएं हम लोगों के साथ रही। और बीड़ में भी एक उनका बड़ा हलका था, वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है उनके शागिर्द है, आज भी कई बड़े बड़े पोस्टों पर मौजूद है। अल्लाह से दुआ है कि उनको अल्लाह ताला जन्नत में आला मुकाम अता करे। यही दुआओं के साथ खुदा हाफ़िज़। फरीद साहब, प्रोफेसर फरीद अहमद नहरी साहब, आप बराह रास्त माइक पर आ जाइए अब और अपने वालिद गिरामी के बारे में अपने ख्यालात का, जज्बात और एहसासात का इज़हार फरमाइए। शहनशीन पर जलवा अफरोज़ शख्सियतें, सामने विराजमान मौज़ूज़ व मोहतरम शख्सियतें, आज जे मुझे देर हुई उसकी माज़रत चाहता हूँ।
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ज़ी वक़ार बाबा के तमाम रुफ़क़ा व अहबाब, आपने मोहतरम खालिद सैफुद्दीन साहब ने ये प्रोग्राम ताज़ियत नशिस्त का मुनक़्क़िद किया, मैं उनका तहे दिल से ममनून व मशकूर हूँ। मैं तमहीदी कलिमात को तूल न देते हुए अपनी बात आप लोगों के सामने पेश करूँगा। वो बात ये है कि एक था शजरे सायादार, जिसकी छाँव में मैंने अभी अपने आप को मैंने बच्चा समझा। आज एहसास हुआ कि मैं अब बड़ा हो गया, अब हुआ, अभी तक नहीं था। जो शख्स मेरी तरबियत में, मुझे ढालने में हमेशा लोहार का, बढ़ई का, सुनार का काम करता रहा, तो उसके ढालने में कसर नहीं है, कसर मुझ में है। उसने तो अपना काम कर चुका लिल्लाहियत के साथ, अपनी तमाम फर्ज शनासियों के साथ, अपनी तमाम मोहब्बतों के साथ, उल्फतों के साथ, करम के साथ, मेहरबानी के साथ। चूँकि मैंने पढ़ा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, आज के तारीख़ में मैं सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें याद कर सकता हूँ, चूँकि वो आज हमारे दरमियान नहीं हैं। मनो तले मिट्टी के ऊपर हमारे अंदर जिस वक्त की जिस तरह की खबर बनाई जाती है, हम ये नहीं कहेंगे कि मनो तले मिट्टी के अंदर, हम ये कहेंगे कि खबर में वो चले गए। तो बात ये थी कि उन्होंने अपनी तमाम जो ज़िंदगी थी, एक अहद का यहाँ ख़ातिमा होता हुआ मुझे होता हुआ क्या हो चुका है महसूस हुआ। जब मुझे इत्तला मिली तो मैं लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे में यहाँ पहुँच चुका था, मगर वो पहुँचना शायद देरी का मुकल्लफ है। वो पहुँचना वो सबमिशन का नहीं है, वो पहुँचना मेरे नज़दीक सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी का। ये अलग बात है, फॉर्मेलिटी इन द सेंस कि वो जो शजर था, वो जो मेरे वालिद माजिद थे, उनकी जो मोहब्बतें, उनकी जो शफ़क़तें थीं, वो अब नहीं रहीं। हम
وہ اردو ادب کا ایک اہم اور عظیم سپاہی تھا. ہمیشہ لکھنے پڑھنے کی بات مجھے یہ ہمارے گھر میں کبھی بھی انہوں نے ایک پیج بھی لکھ کر نہیں دیا. وہ یہ کہتے تم لکھو میں درست کروں گا. مضمون تو دور کی بات ہے, ایک پیج بھی نہیں لکھا. 100 بار درست کیا مگر لکھ کر نہیں دیا. لکھ کے دوں گا تو تمہیں کیا آئے گا. تو جب میں پڑھانے کے لیے گیا سب سے پہلے تو پہلی میری کلاس ہوتی, اس کے بعد میں کالج جاتا. بابا کے سامنے میں اس کو ریپیٹ کیا تھا. وہاں جاتا تو کہا یہ چھوٹا ٹیپ ریکارڈ لا کے دیا مجھے, یہ ٹیپ ریکارڈ ہے, آپ جو وہاں لیکچر دو گے وہ لیکچر اس میں ریکارڈ کیا رہے. پھر گھر آ کر وہ لیکچر انہیں سناتا یا ان کو اورنگ آباد لا کے بتاتا تو اس میں وہ درست کرتے. اتار چڑھاؤ شاعری کے وہ بتاتے, کس طرح سے شاعری کو پڑھا جاتا ہے, کہا جاتا ہے. ہر سیمینار میں وہ یہ کہتے پرچہ ایسا لکھو کہ اس کے پہلا جملہ جو ہے وہ اٹریکٹ کرنے والا ہو. بس اس کو پہلے جملے سمجھ جائے سامنے والا کہ اب یہ کیا کہنے والا ہے. چاہے وہ مخدوم کا مضمون ہو, چاہے وہ مولانا آزاد کا مضمون ہو, چاہے وہ جناب الطاف حسین حالی کے بارے میں مضمون ہو, چاہے کوئی اور ہو چیز ہو, چاہے کالج میں کسی پروگرام کی نظامت کرنی ہو, تو ہر زاویہ نظر سے انہوں نے مجھے میری تربیت کی, میری بہنوں کی تربیت کی, میری بچیوں کی تربیت کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اور اورنگ آباد بیڑ میں بھی وہ جب تھے تو جب اورنگ آباد میں اس وقت بزم احسن ہوا کرتی تھی, بیڑ میں بلبھیم کالج اور نوگن کالج میں پروگرام ہوا کرتے تھے, اور وہ پروگرامز میں جو مرکزی نقطہ ہوتا تھا وہ شاہ صاحب ہوا کرتے تھے, وہی ارینج کرتے تھے نا. مگر وہ جو پروگرام ہوا کرتے تھے, چونکہ اس زمانے میں نہ سیمینار پیپر کی ضرورت تھی, نہ کچھ تھی, نہ کیا تھی, تو ہمیں صرف اور صرف مارکس کے لیے کام نہیں کرنا پڑتا تھا لیکچررز کو. آج کے زمانے میں جیسا ایک بنی ہے کہ ویسا مارکس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. اتنا پیپر لکھو 10 نمبر, اتنا لکھو 5 نمبر, اتنا لکھو 2 نمبر, پڑھے تو اٹینڈ کرے تو 2 نمبر, 10 نمبر اس کے. یہ فضول لغویات وہاں نہیں تھی اس زمانے میں. اس زمانے میں دہلی میں جو بات کانفرنس ہوئی تو اس کانفرنس نے حوالہ دیا کہ بیڑ میں جو افسانے پہ سیمینار ہوا تھا اس میں یہ باتیں ہوئی تھیں. یہ ایسے ٹھوس اور جاندار سیمینار ہوا کرتے تھے جو آج بھی ہوتے ہیں, مگر اس کے سسٹم تھوڑا چینج ہو گیا ہے. نہیں ہوتے ایسا نہیں ہے, اچھے سے اچھے ہو رہے ہیں, وہ مقصد وہ نہیں ہے بولنے کا. اس زمانے میں وقت کی کوئی خیر کتنی اچھی, تو تمام باتیں میں سب کی تو سن نہیں سکا, شاید میری بھی میں نے نہیں سنی. تو یہ پروگرام کے جو منتظمین ہیں ان کا میں پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ تمام پھر سے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اردو ادب کا وہ درخشاں ستارہ تھے, اور اردو ادب, اردو لٹریچر کا جو شہر میں اورنگ آباد میں کام کیا, عالمگیر ادب کے حوالے سے بیڑ میں کام کیا, اور پربھنی میں بھی گئے تھے تو وہاں بھی کام کیا. تو یہ تمام کاموں میں صرف ایک نتیجہ ہے کہ وہ بے لوث آدمی تھے. وہ کوئی اجر نہیں چاہتے تھے کسی چیز کا, وہ کہتے تھے بس یہ کرتے چلو, صبر و شکر ان کا معاملہ تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
شاہ صاحب بے لوز بھی تھے، بے ریا بھی تھے. وہ ادب کے ساتھ ساتھ تحریک اسلامی کے بھی ایک سپاہی تھے. اب میں ان کے برادر خرد جناب کرنل درویش نہری کے صاحبزادے میجر اواب اعجاز نہری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. میں اردو میں میرا ہاتھ تھوڑا تنگ ہے، اس لیے لکھ کے لایا ہوں، اور اگر غلطی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا. محترم بزرگوں، عزیز گھر والوں اور دوستوں، آج میں آپ سب کے سامنے ایک بوجھل دل کے ساتھ کھڑا ہوں اپنے پیارے طیبہ سید شاہ حسین نہری صاحب کو یاد کرنے اور ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے. وہ صرف ایک مشہور شاعر نہیں تھے جنہوں نے رباعی کے 2 دیوان تصنیف کیے، بلکہ وہ ایک ایسے انسان تھے جنہوں نے اپنی زندگی انتہائی نظم و ضبط، اصولوں اور دین کی روشنی میں گزاری. انہوں نے کبھی بھی کسی ایسے دباؤ کو قبول نہیں کیا جو اسلام کی بنیادی اخلاق اور اصولوں کے خلاف ہو. میرے بچپن کی یادیں ان سے جڑی ہیں، یادیں محبت، قربانی اور حفاظت کی. مجھے آج بھی یاد ہے 1987 کا سال تھا جب میرے والد ملک کی خدمت میں سری لنکا میں IPKF کی تحت ڈیوٹی پر تھے. اس وقت جب ہم تنہا محسوس کر سکتے تھے، وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ فیض آباد آئے تاکہ ہم رمضان کے آخری دن اور عید ان کے ساتھ گزار سکیں. یہ صرف ایک ملاقات نہیں تھی، یہ ان کی شفقت اور ذمہ داری کا ثبوت تھا. اسی طرح جب ہم کوئمبٹور میں تھے اور میرے والدہ کی ایک بڑی سرجری سے گزر رہی تھیں، وہ وہاں بھی موجود تھے، صرف فزیکل طور پر نہیں بلکہ ایک حوصلہ اور سہارا بن کر. پچھلے کچھ سالوں میں مجھے ان کے قریب رہنے کا شرف حاصل ہوا. وہ اکثر مجھے فون کرتے اور کہتے، اعجاز آپ کہاں ہیں؟ آپ اپنی صورت دکھا دیا کریں، ہمیں تسکین ملتی ہے. ان لفظوں میں اتنی محبت ہوتی تھی کہ میں فوراً ان سے ملنے چلا جاتا تھا. وہ صرف مجھے دیکھتے، دعائیں دیتے، میرے والد کے بارے میں بات کرتے، میرے کاموں کے بارے میں سنتے اور ہمیشہ رہنمائی اور دعائیں کرتے. جب بھی میں ان سے فقہ کے مسئلے پر سوال کرتا، وہ کئی کتابیں نکال کر غور سے مطالعہ کر کے اور مکمل حوالوں کے ساتھ جواب دیتے. ان کی علم سے لگن اور سچائی کی تلاش لاجواب تھی. بچپن میں میں ان سے تھوڑا ڈرا کرتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ وہ ڈر عزت، محبت اور اطمینان میں بدل گیا. ان کی دعائیں اور رہنمائی میری زندگی کا ایک اہم حصہ بن گئیں. ان کی شاعری سچ کہوں تو میرے سمجھ سے کہیں بڑھ کر ہے. یہ نادانی کی وجہ میری اردو ادب سے دوری اور ناواقفیت ہے، لیکن میں نے ایسے لوگوں سے ملاقات کی ہے جنہوں نے ان کی شاعری پر PhD تک کی ہے، جو ان کے علم اور فن کی بلندی کا ثبوت ہے. آج ہم نے صرف ایک انسان نہیں بلکہ ایک رہنما کھو دیا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی دکھائی ہوئی راہ پر چل سکیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق تھی. اس موقع پر میں ایک اور بات بیان کرنا چاہتا ہوں جو بہت اہم ہے. آج کے ماحول میں، اس دور میں جب اولاد بھی اپنے والدین کی بات نہیں سنتی اور ان کے لیے وقت نہیں نکال پاتی ہے، میں نے ان بچوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنی ہر خواہش پر اپنے نانا کی خواہش کو ترجیح دی ہے. پرنسپل صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بچے کا ذکر بھی کیا تھا. انہوں نے کبھی اپنے نانا کو تنہا نہیں چھوڑا اور ان کی تیمارداری میں کوئی کمی نہیں کی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی کا مرکز اپنے نانا کو رکھا.
میں ان والدین کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنے والد کی تربیت کو اپنی اولاد تک پہنچایا۔ میری دعا ہے کہ اللہ ان کے بچوں اور اہل خانہ کو اس غم کو برداشت کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ اللہ ان کی اہلیہ جنہیں ہم بانی کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، جنہوں نے ہمارے طیبہ کی خدمت میں اپنی رات دن ایک کر دیے اور ایک مضبوط مسلمان خاتون کی مثال قائم کی، انہیں اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور آخر میں میرے لیے میں جانتا ہوں کہ ایسے لمحے آئیں گے جب میں انہیں ڈھونڈوں گا، ان کی آواز سننے کے لیے، ان کی دعائیں لینے کے لیے، لیکن وہ پاس نہیں ہوں گے۔ ان لمحوں میں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے صبر اور سکون عطا فرمائے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب میں محترم تقی حسن خان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور شاہ حسین صاحب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ تقی بھائی کا تعلق جو میں جانتا ہوں نہری صاحب سے، کہ جب عبد الماجد صاحب کا پریس سپر آفسیٹ پریس لوٹا کانجے میں تھا، شاہ صاحب بھیڑ سے وہاں آ کر بیٹھا کرتے تھے اور تقی بھائی بھی وہاں بیٹھتے تھے، اور شاہ صاحب ماجد بھائی اور تقی بھائی کے درمیان بہت بے تکلف گفتگو ہوا کرتی تھی۔ آج کا یہ اجلاس سید شاہ نہری صاحب کے تعزیت کے لیے رکھا گیا ہے۔ کیا ضرورت پڑی کہ نہری صاحب کے لیے تعزیتی نشست منعقد کی جائے؟ یہاں وارثان حرف و قلم کی طرف سے جانب سے یہ سلسلہ جاری ہے کہ وہ شخصیات جنہوں نے اردو ادب اور اخلاقیات کو عام کیا، ان کی یاد کو تازہ رکھا جائے اور ان کے زندگی کے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی راہیں ہم خود بنا لیں۔ میرا جہاں تک شاعری کا تعلق ہے تو مجھے پتا ہے کہ وہ بہترین شاعر تھے، اس سے کوئی انکار نہیں۔ یہ شہر اورنگ آباد میں شعراء کتنے گزرے، ولی دکنی سے لے کے آج تک سینکڑوں ہزاروں شاعر شعراء گزرے ہوں گے، لیکن اس فہرست میں جو اہم اور نمایاں نام ہیں ان میں سید شاہ حسین نہری صاحب کا بھی نام ضرور ہوگا۔ وہ ایک شاعر تھے اور اردو ادب کے لیے انہوں نے خدمتیں کی، خدمات انجام دیں۔ یہاں اورنگ آباد میں معین العلوم میں مدرس کی حیثیت سے کام کیا، پھر بھیڑ پہنچ گئے، اور سنا ہے ہم نے اور دیکھا بھی ہے کہ جس طرح یہاں وارثان حرف و قلم تقاریب کا انعقاد کرتی ہے، وہاں پر بھی نہری صاحب نے یہ کام بخوبی انجام دیا۔ وہ ایک ادبی شخصیت تھے، ساتھ ہی ساتھ وہ ایک نیک اور دین سے لگاؤ رکھنے والی شخصیت تھی۔ ہر شخص کے سامنے کچھ چیزیں آتی ہیں، بعض وقت یوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو دیکھ کر عزت کرنے پر ہم مجبور ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں ایسے، ان لوگوں میں نہری صاحب کا نام ضرور ہوگا۔ یہاں پر اس سے پہلے یہ کیا تھا، وہ عالمگیر ادب میں عارف خورشید
की इदारत में एक मुजल्ला शाये हुआ। यहाँ जो लोग बैठे हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो अदब से उनका ताल्लुक है, उनके मज़ामीन दर्जनों की तादाद में उसमें शाये हुए। यहाँ स्टेज पर बैठे हुए जो लोग हैं, फिर चाहे वो इर्तिकाज़ अफजल साहब हों, असलम मिर्ज़ा हों, नूरुल हसनैन साहब हों, खान शमीम हों, इन्होंने उसमें तफसील के साथ मज़ामीन लिखे। तो पता चला कि यह शख्सियत, हम तो मिला करते थे, बहुत उम्र का बहुत ज़्यादा फ़र्क था, मिला करते थे, लेकिन वो उन मज़ामीन को देखकर पता चलता है कि वह एक अजीम शख्सियत थे। उनकी शायरी में दीन छलकता था, उनकी शायरी में सीधी राह दिखाई जाती थी, उनकी शायरी दीन के ताल्लुक से ज्यादा अशार, ज्यादा उनके गजलें, वो सब अल्लाह और रसूल कि उनके हम्द और सना पर लिखी गई। मैं एक बात और, वो कितने सीधे और दयानतदार थे उसका अंदाजा आप यूं लगाइएगा कि जब वो भीड़ में थे, वहां के लोगों ने यह बात बताई, भीड़ में थे तो एक मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जाया करते थे। एक मर्तबा वो नमाज को गए और उन्होंने मीटर पर कोई तार लटका हुआ देखा, और उसके बाद फिर उस मस्जिद को वो नहीं गए। वहां के जो नमाजी थे, मुक्तदीन थे, उन्होंने मिलकर पूछा कि नहरी साहब, आप अब नमाज में नजर नहीं आते। कहने लगे, हाँ, मैं उस मस्जिद में नमाज में नहीं जाता हूं, वहां बिजली चोरी होती है। अंदाजा लगाइए। और बातें हैं बहुत सी। एक मैंने पढ़ा, ये खानदान जो नहरी खानदान, जिनका क्या कहें, सरनेम नहरी है, ये नहरी आया कहां से? तो मैंने पढ़ा तो पता चला कि 16वीं सदी में इनके जद्दे आला हजरत सैयद शाह महबूब, वो एक उस जमाने में नहरे शहर था, नया आब रसानी का उस तरीका ही नहीं था, आब रसानी का सिस्टम पता ही नहीं था, पानी की किल्लत थी। इन्होंने वहां पर नहरें बनाने का काम किया, 3 बेहतरीन नहरें बनाई और शहर को सब्ज़ो शादाब किया, प्यास बुझाई, आज की तरह नहीं। तो इसलिए उनका सरनेम नहरी हुआ। वो खानदान का फर्द जिसने सैकड़ों साल पहले आपके हमारे शहर की प्यास बुझाई थी, उस खानदान के फर्द का नाम शाह हुसैन नहरी रहा। वो आज नहीं है, लेकिन उनके अशार, उनकी जिंदगी के वाकयात, उनसे जो लोग मिलते थे, वो अगर उनकी जिंदगी के इन मामलात को आम करें तो लाजमी बात है कि ऐसे फर्द पर के लिए अल्लाह से दुआ करने की भी जरूरत नहीं। वो अजीम शख्सियत जिसने दीन के खातिर अपनी जिंदगी पूरी जिंदगी गुजारी दीन की राह में,
ان کی مغفرت کی دعائیں کیوں؟ اللہ انصاف کرنے والا ہے. ہم کو یقین ہے کہ حضرت سید نہری صاحب کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے گا. اب ہم بھی، یہ ہم کو پتا ہے، خدا کے انصاف پر ہمارا ایمان ہے، اس لیے ہم اپنی طرف سے بھی دعا کریں گے کہ اللہ ایسی شخصیتوں کو پیدا کر جو دنیا کو راہیں دکھا سکے. اے اللہ ایسی شخصیتوں کو پیدا کر. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بس یہی تو دعا ہے ہماری ٹوٹی پھوٹے انداز میں کہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. مقام تو ملے گا، اعلیٰ مقام دے، اور ہم کو ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما. شکریہ. محترم سامعین، ابھی آپ تقی حسن خان صاحب سے نہری صاحب کے بارے میں ان کے خیالات سماعت فرما رہے تھے. اب میں ڈاکٹر دوست محمد خان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور چند جملوں میں نہری صاحب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. شاہی نشین پر تمام شرفا، میں یہاں حاضر ہوا ہوں جناب شاہ حسین نہری صاحب کے بارے میں کچھ باتیں جو میرے سے متعلق ہے. ان کا اور میرا جو دوستانہ تھا وہ غائبانہ دوستی تھی ان سے. مطلب یہ ہے کہ رات کا بھی میں ملا نہیں ان سے. ان کے جو چھوٹے بھائی تھے درویش نہری، وہ میرے کلاس میٹ تھے، اور ان سے جو ملا مجھے تعارف کروایا تھا وہ تھے میرے مرحوم دوست ڈاکٹر سحر سعیدی. انہوں نے مجھے ملایا پہلی بار اورنگ آباد میں. تو ان کی جو محفلیں ہوتی تھی بہت کم ہوتی تھی، جب شاعری کی محفلیں اکی دکی ہوتی تھی تو بہت کم شور آتے. جب تو اس کے بعد وہ معین العلوم میں ٹیچر تھے، میں ہولی کراس میں ٹیچر تھا. اس کے بعد وہ 1970 میں شاید وہ بلبھیم کالج بیڑ چلے گئے اور میں مراٹھواڑہ کالج آف ایجوکیشن میں لیکچرر ہو گیا. اب ان سے جو ملاقاتیں ہوئی میری تو وہ بیڑ میں ہوئی. منظور الدین ایڈوکیٹ صاحب شاید آپ جانتے ہیں، وہ ہر 25 دسمبر کو ایک پروگرام رکھتے تھے شب غزل، اور صبح میں ایک ادبی نشست رہتی تھی. ہر سال مسلسل 4 سال انہوں نے رکھا. تو وہ ادبی نشست میں شاہ حسین نہری صاحب برابر حاضر رہتے. شام میں وہ غزل کی محفل میں نہیں رہتے. مطلب ان کو موسیقی سے لگاؤ نہیں تھا. خیر، تو وہ پھر ریٹائر ہو گئے، میں بھی ریٹائر ہو کر یہاں اورنگ آباد آ گیا. تو سحر سعیدی نے مجھے ایک ترانہ لا کر دیا ان کا، جو میں یہاں لے کر آیا ہوں. ترانہ طلبہ، یہ انمول اردو پرائمری اسکول کے لیے لکھا تھا انہوں نے. تاریخ ہے 7 جنوری 2014. انہوں نے لا کے دیا کہ اس کی دھن بناؤ. میں نے کہا نہری صاحب نے کہا ہے دھن بناؤ، تو ہاں کہا دھن بنانا ہے آپ. یہ ترانہ طلبہ ہے. تو اس کی جو ہیڈ مسٹریس تھی نیلوفر صاحبہ، انہوں نے، وہ میری شاگرد تھے، تو انہوں نے بھی کہا زور دے کر کہ یہ بنائیے اس کی طرز. تو میں ایک لائن پڑھ کر سناتا ہوں. انمول انمول اسکول اپنا پیارا ہے اسکول، گلشن علم و ہنر کا ہے یہ، ہم ہیں اس کے پھول. یہ اس کا وہ تھا پہلا شعر. اس کے بعد بند تھے. تو مجھے
ये स्कूल जो लगा तो मैंने शायद ऐसे ही कहा कि ज़रा मुश्किल हो रहा मेरे को ये स्कूल मौसीकी के उसमें लगाना। तो खैर उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि नहीं ये बनाना है। खैर मैंने वो कुछ लेडीज़ और कुछ जेंट्स को लेकर वो स्टूडियो में मैंने रिकॉर्ड कराया, उसकी सीडी बनी और वो सीडी आज तक अनमोल हाई स्कूल में सुबह में बजती है। ये तराना उनका है और धुन मेरी है और कोरस हमारा है। ये दूसरा वाक़या था। अब उसके बाद जो है यहाँ आ गए हम, तो उनका जो नहीं अभी वो तरन्नुम अभी उसकी सीडी बनी है, आप वो उनसे हासिल कर सकती हैं नीलोफर से आप, और मेरे पास भी है वो सीडी, पता नहीं कहाँ है, लेकिन ये तराना मेरे पास प्रिंटेड है, ये ले सकते हैं आप। हाँ तो बहुत हो गया जी। और जब मैं वो यहाँ उनके अक्से अदब का ख़ास शुमारा निकला, उनके नाम से जो शुमारा निकला उनके घर पे, तो मुझे उसका ये एजाज़ मिला। यूसुफ साबिर बैठे, उन्होंने कहा कि मेरे हाथ से इजरा होगा उसका उनके घर पे। खैर मेरे हाथ से इजरा हुआ, नान खलिया वगैरह की पार्टी थी और वो मेरी आखिरी मुलाकात थी उनसे। और उसके बाद मैंने सोचा था कि अजीम राही साहब भी थे उसमें और जनाब साबिर यूसुफ साबिर भी थे, असलम मिर्ज़ा भी थे, नूरुल हसनैन भी थे। तो उसके बाद जो है उन्होंने मुझे आखिरी मुलाकात हुई थी, उसके बाद मैं उनसे मिल नहीं सका, अफसोस है मुझे। लेकिन ये तराना एक ज़िंदा शाहकार के सूरत में मिल गया मुझे, और जब भी ये तराना बजेगा मतलब ये लिखा हुआ है नहरी साहब का, और शायद उन्होंने तराना नहीं लिखा होगा, दो तीन दिन से उनके लिखा होगा उनके। मैंने कहा ना कि मेरी दोस्ती उनसे बल गायबाना दोस्ती थी, तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे और उनके तमाम जो लवाक़ीन उनको सब्र की तौफ़ीक़ अता फरमाए। शुक्रिया। जब स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया कायम हुई तो उसका सबसे पहला तराना, उसकी बेंगलुरु में होने वाली पहली ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस जो 1986 में हुई थी, उसका तराना भी शाह हुसैन नहरी साहब ने लिखा था और उस कॉन्फ्रेंस में वो तराना पढ़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अब एक ऐसी शख्सियत को दावत देना चाह रहा हूँ जो उनके बहुत करीब रही है। उन्होंने जितना मुमकिन हो सका, जितना अल्लाह ने मौका दिया, उतनी खिदमत की है और आज हमारे दरमियान मौजूद है जनाब सफ़ी अनवरी साहब। उनसे दरख्वास्त है कि वो तशरीफ़ लाएं और शाह साहब के बारे में अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएं। जनाब सफ़ी अनवरी साहब। मैं बहुत खुशकिस्मत रहा हर लिहाज से। अल्लाह का लाख लाख रब करीम का मेरे ऊपर शुक्र है। मुझे जहाँ पर बहुत अच्छे शफीक वालिदैन मिले, भाई बहन मिले, वहाँ खुसर भी मिले, बीवी मिली और एक नहरी ख़ानदान मिला। उस सब की तवज्जो और चाहतों का मैं महसूस करता हूँ कि मैं मोहब्बत का मरकज़ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और शाह साहब की बहुत मुझ पर नज़र इनायत रही। मेरी खुश खुश बच्चे जो किताब मैंने तर्जुमा किया था अंग्रेज़ी का, उसकी नोक पलक दुरुस्त करना मेरे से, मैंने जितना मुताला नहीं किया होगा उस किताब का लिखने के बाद, शाह साहब ने उसे बार बार पढ़कर उसे ऐसा शाहकार बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह कि वो कई जिल्दों में कई बार उसकी इशाअत हुई। और भी हम बहुत सारे काम शाह साहब के तवस्सुत से मैं करना चाह रहा था, लेकिन वक्त की ने मोहलत न दी। शाह साहब का जिससे भी लगाव रहा वो सब इस तरह शाह साहब को चाहते हैं कि जैसा कि वो दावा कर सकते हैं कि शाह साहब का सबसे करीब मैं रहा। हर कोई ये दावा करता है। उनकी नवासियाँ, उनकी पोतियाँ, उनकी औलादें, सब बेटियाँ जितनी भी है, सब
شاہ صاحب کو ایسا چاہتی ہے اور شاہ صاحب بھی ان کو بہت محبت پیار شفقت سے پیش آتے رہے، اور سب اپنے طور پر یہ گمان کرتی ہے کہ شاہ صاحب مجھے زیادہ چاہتے ہیں، تو یہ ان کی شفقت اور کرم کی وجہ ہے۔ بہرحال آخری ایام میں جو ان کی خاموشی تھی، صرف سن سکتے تھے، سمجھ سکتے تھے، کچھ بولنا چاہتے تھے لیکن ہم اسے وہ گفتگو نہیں سمجھ پاتے تھے۔ میرے والد صاحب، اللہ ان کی عمر دراز کرے، وہ اس پروگرام میں شریک ہونا چاہ رہے تھے لیکن کسی وجہ سے نہیں شریک ہو سکے۔ بہت عزت کرتے ہیں شاہ صاحب کی، بالکل پروگرام بناتے تھے بھائی 15 دن میں کم از کم فون پہ بات کرنا یا جا کے ملاقاتیں کرنا، تو اس وجہ سے میری پوری بہنیں، میرے بھائی ان کے پاس بھی ہے تو شاہ صاحب کا مرتبہ بہت بلند رہا، اور ان کے ہر معاملے میں ہے۔ تو میرے بڑے بھائی تو مجھے سخت تاکید کرتے تھے، میرا رشتہ جہاں شاگرد کا تھا شاہ صاحب کے ساتھ، وہاں داماد کا بھی تھا، داماد کا لفظ میں تھوڑی چبھن ہے تو بہت سارے خدشات اس میں ہوتے ہیں، تو والد اور میرے بڑے بھائی نے میری اس سلسلے میں بہت سختی کی کہ آپ نرمی سے پیش آئیے، اپنی بیوی سے بھی اور اپنے سسر سے بھی کسی قسم کی کوئی گستاخی یا کوئی اس کا بے ادبی کا پہلو نہ رہے۔ اس وجہ سے مجھے بہت رہنمائی ملی الحمدللہ، اور میں شاہ صاحب کے اور قریب ہو گیا۔ بہرحال بہت ساری باتیں تھیں، ہماری چھوٹی میری بیٹی وغیرہ بھی یہاں پر آئے ہیں، سب شاہ صاحب کو بہت بعد میں جو پوتے نواسیاں جو نیچے ہوئی، شاہ صاحب نے ان کو نام ہے تو شاہ صاحب سے مخاطب کرنا سکھایا کہ نانا ہے، بڑے دادا ہے، بڑے نانا ہے، یہ نہیں۔ شاہ صاحب اصطلاحیں گھڑتے تھے، نئی نئی اصطلاحیں، اپنی جو دوسری ان کی بیوی تھی ان کو ان کے لیے بانی کا لفظ ایجاد کیا کہ ان کو بانی کیجیے، آپ بانی کہیے، تو ہم سب ان کو بانی کہتے ہیں۔ تو بہرحال شاہ صاحب بہت خوش نصیب رہے ہر معاملے میں۔ آخری زمانے میں بہت رخت تاری رہتی تھی، بار بار ان کے آنسو نکل جاتے تھے، بہت دعائیں استغفار کرتے تھے، بہت دعائیں کرتے تھے۔ آخری جو دن ان کا گزرا تو بہت، جس دن ان کا وصال ہوا، رخصت ہوئے، انتقال ہوا، وہ دن بھی بہت خوشنما دن تھا، ایسا کچھ آہ و بقا کا دن نہیں تھا۔ بالکل صبح ناشتہ کیے، دوپہر کا کھانا کھایا، شام کا بھی کھانا کھایا انہوں نے، اور دعا استغفار ان کی زبان پہ جاری تھا، اور بہت آسانی سے روح قبض ہوئی۔ ہم کو سیدھا اطلاع یہی ملی کہ انتقال ہو گیا، طبیعت بگڑ گئی، دواخانہ لے جانا ہے، یہ وہ ایسی کچھ نہیں رہی، اور بالکل چہرے پہ جو تمانت تھی ان کی یکسوئی تھی۔ بہرحال وہ اللہ سے راضی تھے، اللہ ان سے راضی تھا، یہ کیفیت تھی۔ تو واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شاہ حسین نہری صاحب کی زندگی کے بارے میں ابھی تک کافی لوگ اظہار خیال کر چکے ہیں۔ شاہ صاحب اپنے اخلاق و کردار کی وجہ سے، اپنے کام کی وجہ سے، اپنی شاعری کی وجہ سے، اپنی بے ریا اور بے لوث زندگی کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ اب موقع ہے کہ ہم ان لوگوں کو سنیں جو شاہ صاحب کی شخصیت پر، جن کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ ایک سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں آواز دوں گا، میں زحمت دوں گا محترم پروفیسر انتخاب حمید صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور شاہ حسین نہری صاحب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ خواتین و حضرات، ایک عجیب کیفیت سی ہے، انہیں مرحوم کہتے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ میرے ذہن میں ایک ایکسپلوژن سے ہو رہا ہے اس وقت، میں اپنے آپ کو آرگنائز نہیں کر پا رہا ہوں کہ میں شاہ حسین نہری صاحب کی فن و شخصیت، ان کی اپنی ذات، ان کے اپنے مشغلات، ان کے موقفات، کس چیز کا ذکر کروں اور کیسے کروں۔ شاہ حسین نہری بحیثیت شاعر، شاہ حسین نہری بحیثیت ماہر لسانیات، شاہ حسین نہری ایک محبتوں اور شفقتوں کی تجسیم، شاہ حسین نہری پاکی تقدس کا رسیہ، شاہ حسین نہری اسلام اور اسلامیات، قرآن اور قرآنیات کا شیدائی، شاہ حسین نہری شاعری کا شیدائی۔
शाह हुसैन नहरी बहैसियत फ़नकार किस पहलू पर उनकी शख्सियत की बात करूं, उनकी तदरीसी महारत की बात करूं, उनकी लिसानी महारत की बात करूं, और नाक़िदीन अगर मुझे माफ़ कर सकें तो मैं ये भी अर्ज़ करूं कि उनकी शेरी महारत की बात करूं। ख़वातीन हज़रात, आप हम में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो किसी महफ़िल की इब्तिदा से पहले या इंतबाह ये वार्निंग देते हो कि इस महफ़िल में चुगली नहीं होगी। शाह हुसैन नहरी साहब किया करते थे। वो बहुत पाकी पसंद थे, रियाकारी और मुनाफिकत से उन्हें सख्त नफ़रत थी। जिनसे मोहब्बत की सो मोहब्बत की, और जिनसे इख्तलाफ किया सो इख्तलाफ किया। और उनके इख्तलाफात में भी मुझे अर्ज़ करने दीजिए कि उनकी अपनी ज़ात या ज़ातियात को कोई दखल नहीं होता था। वो बेइंतहा उसूल पसंद शख्स थे, और किसी भी जहाँ हक़ का मामला होता तो वो किसी भी तरह मफाहमत या मसालिहत के लिए तैयार नहीं होते थे। इसलिए कई बार उनकी शख्सियत सख्त गीर नज़र आती थी, बल्कि कभी कभी तो सिनिसिज्म का भी गुमान होने लगता था। मगर ये शाह साहब की हक़ पसंदियत थी। आप हम सभी जानते हैं कि उनकी शख्सियत और उनकी शायरी में जो मुमासलत है वो मुझे बहुत कम शायरों में नज़र आती है। यानी जो उनके ज़िंदगी का मौक़िफ़ था, जो उनके दीन का मौक़िफ़ था, वही उनकी शायरी का मौक़िफ़ भी था। और मुझे ये बात मैं बड़ी एहतियात से अर्ज़ कर रहा हूँ कि किसी मौक़िफ़ को लेकर शेर तख्लीक करना बेइंतहा मुश्किल काम है, बेइंतहा मुश्किल काम है। ये भी अर्ज़ कर दूँ कि दीन और दीनियात, कुरान और कुरानियात से उनके लगाव के बावजूद ताज्जुब होता है कि इक़बाल का असर उन पे कहीं नज़र नहीं आता। उनकी तल्फीज़ अपनी, लफ्ज़ियात अपनी, तसव्वुरात अपने, लिसानी साख्त और शेर की दरोबस्त अपनी, इस्तिआरों और अलामतों का इंतखाब उनका अपना, और लिसानी वसाइल को शेर में ढालने का सलीका भी उनका अपना। उनकी शायरी पर किसी साहब ने बड़ी सख्त तनकीद की, ये कहते हुए कि शाह की शायरी में ताकीद दर आई है, ताकीद दर आई है। मुझे याद है कि शाह साहब ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं उन पर मज़मून लिखूं अगर पसंद करूं। देखिए, अगर पसंद करूं, अगर चाहूँ तो मज़मून लिखूं। मैंने उनसे वादा कर लिया था कि लिखूंगा, और अमेरिका चला गया तो वो मामला इल्तिवा में पड़ गया। खालिद सैफुद्दीन बहुत बेचैन आत्मा हैं, वो हमेशा हर शख्स से बड़े कांटेक्ट पर रहते हैं। अमेरिका में मुझे फ़ोन करके उन्होंने बताया कि सर आप शाह साहब पर मज़मून लिखना चाहते थे, फ़ौरन लिख दें, उनकी तबीयत अच्छी नहीं है। मैंने शाह साहब को फ़ोन किया और 28 घंटे मुसलसल मैंने उनके तमाम शेरी तख्लीक़ात का डूब कर बड़ी गहराई से मुतालिया किया, और मुझ पर यह बात वाज़ेह हुई कि शाह बहैसियत शख्स, प्रोफेसर, माहिर लिसानियात, माहिर कुरान और कुरानियात तो सभी को जाना पहचाना है, सभी उनको जानते पहचानते हैं, लेकिन
ان کی شعر کی گہرائی اور گہرائی ہنوز ناقابل رسا ہے. اس تک سنجیدگی سے پہنچنے کی ضرورت ہے. اسلام اور اسلامیات اور قرآنیات جو شاہ کی شاعری میں ہمیں آج نظر آتے ہیں، اگر آپ سنجیدگی سے مطالعہ کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ بہت کم لوگوں کو یہ خوش نصیبی ودیعت کی گئی ہے. یہ اعزاز شاہ صاحب کو حاصل تھا. تو خالد سیف الدین نے مجھ سے کہا کہ لکھیں. میں لکھتا رہا، سوچتا رہا. تو ایک پہلو تنقید کا جو میری نظروں سے کہیں گزرا تھا وہ یہ تھا کہ شاہ کی شاعری میں تاکید یعنی انسٹرکٹ کرنا، کسی کو واعظ و نصیحت کرنا، یہ درائی ہے. میں نے جواباً عرض کیا کہ یہ شاعر کا یا شاعر کو یہ استحقاق حاصل ہے کہ وہ جس موضوع پر چاہے تخلیق کرے. موضوعات اس کو ڈکٹیٹ نہیں کروائے جا سکتے. یہ اس کا اپنا حق ہے کہ وہ جس موضوع پر چاہے لکھے. اور شاہ صاحب نے اسلام کو منتخب کیا ہے بحیثیت موضوع. اور میرے دوست، اگر آپ اسلام کا بہت سنجیدگی سے مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں دو باتیں عرض کر دی گئی ہیں. نہیں عن المنکر، امر بالمعروف، اور نہیں عن المنکر، یعنی سچائی کی تلقین کرنا یہ آپ کا فرض عین ہے. اگر آپ یہ نہیں کرتے تو اسلام کے فرائض کی ادائیگی میں ایک بہت بڑی کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں. تو یہ تو ان کا شعری موقف بھی ہے اور یہ ان کا مقصد حیات بھی ہے، اور یہ قرآن کی تعلیمات میں سے ایک اہم ترین اصول ہے. شاہ صاحب اس سے روگردانی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو جو شاہ صاحب کہتے ہیں وہ کہنے میں وہ حق بجانب ہیں. اور یہ ایک ناقابل تردید دفاع تھا جس کا ذکر لوگوں نے بعد میں مجھ سے کیا. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ شاہ صاحب زندگی بھر اسلام کے اصولوں کی پیروی کرتے رہے اور انہی اصولوں پر مبنی شعری تخلیقات بھی کی. لیکن ایک اور بات جو مجھے محسوس ہوئی کہ شاہ صاحب صرف اسلام اور اسلامیات کی بات ہی نہیں کرتے ہیں. ان کے شعروں کو اگر آپ بغور دیکھیں اور آپ میں اگر اسے کیا کہتے ہیں کہ ریڈنگ کیپیبلٹی یعنی قرأت کی تہذیب سے آپ آراستہ ہوں اور آپ الفاظ کے تلازمات کو سمجھتے ہوں اور شعری وسائل یعنی سیملیز، میٹافرز، علامتیں، استعارے وغیرہ وغیرہ تقسیم، ان کے انسلاکات کو سمجھتے ہوں تو مجھے محسوس ہوا کہ شاہ کی شاعری میں ایسے بے شمار شعر ہیں جن پر معروف جدید شاعر رشک کریں گے. یہ ہماری کم نصیبی ہے کہ ہم اپنے فنکاروں کو پوری طور سے نہ خود پرکھ پائے ہیں، نہ ہم انہیں دنیا کے سامنے اچھی طرح سے رکھ سکے ہیں جیسے ہم نے رکھنا چاہیے تھا. دیکھیے گا جیسے آنکھ جیسے تنی ہوئی ڈوری، نیند جیسے فگار پا گوری، یا سرکٹا ہاتھ میں لیے آیا دیکھنے آنکھ میں نمی تیری.
اور یہ شعر دیکھیے کہ وہ آنکھ ہو کہ منظر ہو، ہر جگہ وحشت ٹپکتی ہے. یہ وہ تجربات ہیں جو ایک جدید شاعر ہی محسوس کر سکتا ہے. عرض مجھے یہ کرنا ہے کہ ان کی شخصیات کے اتنے پہلو ہیں اور ہر پہلو اتنا تہدار ہے اور ہر پہلو کی اتنی پرتیں ہیں کہ ہر پرت بڑی وقت طلب ہے. ایک بات میں خاص طور سے عرض کرنا چاہوں گا جو میں سمجھتا ہوں خالد سیف الدین انہوں نے پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں سے کیسے کیسے کام لے لیے. خالد سیف الدین کے مقاصد جتنے رہے ہوں گے اس میں سے ایک اہم ترین مقصد یہ بھی ہے کہ اب ہم شاہ صاحب چونکہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، جو اثاثہ وہ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں، اب ہم اس کے وارث و امین کس طرح ثابت ہو سکتے ہیں، اس پر غور و خوض کیا جائے. نوجوان دوستوں، میں جانتا ہوں کہ ہمارے یہاں بے پناہ تخلیقی صلاحیتیں رکھنے والے شاعر ہیں. اگر آپ شاہ حسین نہری کی شاعری کا سنجیدگی سے بغور کمیٹڈ مطالعہ کریں تو اس میں آپ کو شعری تخلیق کا کانسٹیٹیوشن نظر آئے گا. اس میں وہ باتیں نظر آئیں گی، ان میں وہ اصول نظر آئیں گے جن پر کاربند ہو کر آپ پائیدار شاعری کر سکتے ہیں. شاہ صاحب ہمارے دلوں میں محفوظ رہیں گے. شاہ صاحب ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. وہ چاہے ہمارا روزمرہ ہو یا ادب سے ہمارا واسطہ ہو یا ہمارا ایک دوسرے کے تئیں سلوک ہو. میں صرف ان کے اہل خانہ اور خاندان ہی کو نہیں بلکہ آپ سب کو بشمول میرے اپنے دل کی گہرائیوں سے تعزیت پیش کرتا ہوں اور بارگاہ رب العزت پہ دست بدعا ہوں کہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے. جزاک اللہ. حضرات، اب ہم پہنچ چکے ہیں خطبہ صدارت کی دہلیز پر. میں محترم ارتقاء افضل صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے اس تعزیتی جلسے کا خطبہ صدارت ہمیں مرحمت فرمائیں. محترم ڈاکٹر ارتقاء افضل صاحب. شاہ حسین نہری صاحب کی اس تعزیتی نشست کا جن آرگنائزیشنز نے اہتمام کیا ہے اس کے تمام ذمہ داران اور اسٹیج پر موجود میرے احباب خواتین و حضرات، ہم آج شاہ حسین نہری کی رحلت کو کم و بیش 3 دنوں کا عرصہ گزر چکا ہے اور آج ہم یہاں ان کی تعزیت کے لیے جمع ہوئے ہیں. شاہ صاحب سے میرے مراسم اگر میں یہ کہوں کہ شاگردانہ تھے تو بالکل بجا ہوگا، اس لیے کہ کم و بیش 40 سال تک انگریزی پوسٹ گریجویٹ لیول پر پڑھاتے رہنے کے باوجود، اور جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ اردو میرا عشق ہے اور انگریزی میری روزی، لہذا بہت کم عمری سے میں بھیڑ کی ادبی محفلوں میں شریک رہا کرتا تھا. وہ محفلیں جو مرحوم شاہ حسین نہری، ایڈوکیٹ منظور الدین
ہمارے اس علاقے کے ایک بہت اچھے شاعر احسن یوسف زئی اور ہمارے علاقے کے ایک بے انتہا معتبر اور ملک گیر شہرت کے حامل افسانہ نگار حمید سہروردی، ان کی وجہ سے بیڑ کی ادبی محفلیں، بیڑ کا ادبی معاشرہ، بیڑ کی ادبی فضا زندہ اور پائندہ رہا کرتی تھی۔ بے انتہا قریبی دوست یہ 4 حضرات بیڑ کے ایسے تھے جن میں اب صرف حمید سہروردی باقی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کسی عمارت کا، کسی کوٹھی کا، کسی محل کا دار و مدار اس کے 4 مضبوط ستونوں پر ہوتا ہے۔ اس کے 3 ستون ڈھہ گئے، بس ایک ستون باقی ہے، حمید سہروردی۔ اور یہ زمانہ وہ تھا بیڑ کا جب احسن یوسف زئی کی شاعری کا ہمارے علاقے میں نہیں بلکہ دنیا ملک بھر میں بڑا غلغلہ، بڑا شہرہ تھا۔ حرف حرف سناٹا، لفظ لفظ طغیانی، حرف حرف سناٹا، لفظ لفظ طغیانی، سوچتی ہوئی دھرتی، بولتا ہوا پانی۔ وہ جو حرف حرف سناٹا احسن یوسف زئی نے اپنی غزلوں میں محسوس کیا، اس سناٹے کو شاہ حسین نہری نے اپنی شاعری میں توڑ دیا۔ وہی سناٹا ہے جو شاہ حسین کی رباعیات میں، ان کی غزلوں میں، ان کی منقبت میں، ان کی حمدوں میں بول اٹھتا ہے۔ اسی سناٹے کو انہوں نے حرف و صوت عطا کیے۔ دکن کی یہ مردم خیز زمین، اور میں اپنی دانش میں سمجھتا ہوں کہ شاہ حسین نہری اس روایت کوثر کے، روایت سعید کے ایک اہم رکن ہے جو ولی سراج، سکندر علی برج، ان سے ہوتی ہوئی ہم لوگوں تک پہنچی، جو سلیم محی الدین، فاروق شمیم، احمد اورنگ آبادی، بلال جیسے نوجوانوں تک پہنچی۔ اور ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں، ہماری نسل کے، میں انتخاب حمید، شکیل ہمارے عزیز دوست، کہ یہ وہ روایت ہے جو ہماری رگوں میں خون کی طرح گردش کرتی ہے، اور اگر ہمارا بس ہوتا، ہمیں اس بات پر اختیار ہوتا کہ ہم اپنی لہو کی گردش کو دھڑکنوں میں گن سکیں، تو ہر دھڑکن سے کسی شاہ حسین نہری، کسی احسن یوسف زئی، کسی قاضی سلیم اور بشر نواز کی آواز آتی، ہماری دھڑکنوں میں بسے ہوئے۔ یہ ان کی محبت تھی، ان کی شفقت تھی۔ جب بھیڑ میں گلکنج کا افتتاح طے ہوا تو نہری صاحب نے اصرار کیا سبھی سے، ہمارے احباب سے، کہ نہیں ارتکاز کر دیں، وہ ارتکاز افتتاح کریں گے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ غالباً میرا پہلا مضمون ہے شاہ حسین نہری پر، جو حزب مراتب میں شامل ہے اور ان کے شعری مجموعوں پر شائع ہوا، شب تاب، شب آفتاب، شب ماہتاب، جو مجموعے شائع ہوئے۔ شب تاب پر پہلا، غالباً ہندوستان میں پہلا مضمون ہے جو حزب مراتب میں شامل ہے،
اور مجھے یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ جب میں نے اپنا پہلا مجموعہ کلام حزم معمول شائع کرنے کا تہیہ کیا تو سب سے پہلے شاہ حسین نہری کو میں نے اس کا مسودہ دیا اور ان سے درخواست کی کہ آپ ایک مرتبہ دیکھ لیں اس کو۔ تعزیتی جو پیغام میں نے آج یا کل کہیں اورنگ آباد ٹائمز میں چھپا اس میں نے شاہ حسین کو امیر اللسان کہا ہے۔ ہمارے علاقے میں واحد شخص، 3 ایسی ہستیاں غالباً حضرت اختر زمان ناصر کے بعد جو زبان، املا، قواعد، علم عروض اور علم بلاغت کے تمام رموز سے واقف تھی۔ جے پی سعید مرحوم، شاہ حسین نہری اور ہمارے نہیں عصمت جاوید نہیں، یہ رؤف انجم، جو ایسے علوم سے واقف تھے جو اب بتدریج ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ علم ابجد، اگر کوئی اس علم سے واقف تھا، قطع تاریخات علم ابجد پر مہارت کے بغیر نہ لکھ سکتے نہ کہہ سکتے۔ شاہ حسین نہری صاحب کو علم ابجد پر مکمل عبور تھا۔ جے پی سعید اور رؤف انجم بھی جانتے تھے۔ میں نے سنا ہے، میری ذاتی کبھی ملاقات تو نہیں ہوئی، کہ ان سے مولوی اختر زمان ناصر بھی اس علم سے واقف تھے۔ تو میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ شاہ حسین نہری کی رحلت کی وجہ سے دکن کی اس سرزمین سے علم ابجد چلا گیا۔ بہت کم ہوں گے، فاروق شمیم ہے جو بڑی حد تک اس علم کو جانتے ہیں۔ لیکن جو ملکہ انہیں حاصل تھا، جو کمال انہیں حاصل تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اور کسی کو حاصل نہیں۔ گویا شاہ حسین نہری ہماری اس علمی روایت کا ایک ایسا سلسلہ تھے، ایک ایسا سلسلہ تھے جو اگر ہاتھ سے نکل جائے تو ہماری پوری روایت محروم ہو جاتی ہے۔ علم بلاغت ہو، زبان و لسان کے رموز ہوں، شاعری کے رموز ہوں، ہوا گداز اجالا صبا کے بارانی، لکھتے ہیں کہ ہوا گداز اجالا صبا کے بارانی، میرے وجود کا کوئی تو استعارہ ہو۔ اور ہوا آواز کی کیا شعر ہے، محض گستاخ شاعر جو زبان و بیان پر، بلاغت پر، زبان کے رموز پر پوری طرح عبور رکھتا ہے، وہی کہہ سکتا ہے کہ ہوا آواز کی خاطر بچھی ہے، ہوا آواز کی خاطر بچھی ہے، سماعت کو مثال نقش پارک، سماعت کو مثال نقش پارک۔ یہ جو لطافت ہے، یہ جو رمز ہے، جو اشارے کنائے ہیں، یہ جو استعارے ہیں، لہذا ہم نوجوان نسل سے ادباً درخواست کرتے ہیں۔ نوجوان نسل سے نہ اصرار کیا جا سکتا، نہ تاکید کی جا سکتی، نہ حکم دیا جا سکتا، لہذا ادباً اس نوجوان نسل سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنی اس میراث کو سنبھالیں، اس کی طرف بار بار لوٹیں اور اس سے استفادہ کریں، تحدیث نعمت کے طور پر اس روایت سے استفادہ کریں۔ کیوں کہ شاہ صاحب نے بھی اپنی غزلوں میں، اپنی نظموں میں، اپنی اولادوں میں، اپنے قرابت داروں میں، اپنے دوست احباب ملنے والوں میں اپنے وجود کا استعارہ چھوڑ دیا ہے، اور اس استعارے کی حفاظت کرنا امانت کی طرح ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔
यही वो इस्तिआरा है जो जारी व सारी है, यही वो इस्तिआरा है जो हमारी विरासत है, और यही वो इस्तिआरा है जो तहदीस नेमत के तौर पर हमें संभालना है। अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे। जिन हजरात ने उनकी खिदमत की है उन तमाम को उसका अजर अज़ीम अता करे और पसमन उनको सब्र जमील अता करे। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं वारिसानी हर्फ क़लम के सदर मोहम्मद वसील साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और इस इजलास का आखिरी मरहला इज़हार तशक्कुर को तकमील तक पहुँचाएँ। आली वक़ार साहिबान इल्म अदब और जनाब सैयद शाह हुसैन नहरी साहब के गमगीन ख़ानदान के गम में शरीक तमाम अहबाब, हम वारिसान हर्फ क़लम की पूरी टीम आप तमाम से इजहार तशक्कुर करते हैं और उनके ममनून हैं जिन्होंने इजहार ताज़ियत किया और कसीर तादाद में शिरकत की, गम में शरीक हुए, दुआ और ताज़ियत के लिए इस तक़रीब में हाजिर रहे। हम तमाम अदबी तंजीमों, शोरा, शागिर्दों, चाहने वालों और ख़ुसूसन उन लोगों की तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस रंज व गम की घड़ी में हमारे साथ इजहार यकजहती किया। हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला मरहूम की अदबी खिदमत को कबूल फरमाए, उन्हें बुलंद दर्जात अता करे और ख़ानदान को सब्र जमील दे। आप सबकी शिरकत ने हमारे दुख को बांटना जिसके लिए हम सब ममनून हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।